سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت، اور ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ بالخصوص سوال کرتے ہیں تجارت سے متعلق، ٹریڈ سے متعلق، بزنس سے متعلق اور مالی معاملات کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ ہے، جو پرابلم ہے، جو کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمارے پروگرام اسی طرح کے سوالات کو انگیج کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے، پہلے شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 300 بار، اور بعض علماء نے لکھا کہ اصحاب بدر کی نسبت سے اس میں 13 شامل کر لیے، تو 313 بار جو شخص روزانہ درود پاک پڑھے اسے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ کاش کہ ہم بھی اپنی نیت بنا لیں اور کوشش کریں کہ 313 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، نیت کریں، کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں اس کی عادت بھی ہو جائے گی، اور درود پاک کی برکتیں اللہ نے چاہا تو ہم دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی اچھا مثبت کام کریں، بھلائی والا کام کریں، خیر کا کام کریں تو اچھی اچھی نیتوں کو شامل کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اچھی نیتوں کی برکت سے وہ ایک کام سے آپ کو کئی فوائد حاصل ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آخر تک دیکھتے رہیے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، جوابات کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ علم دین کی روشنیاں پھیلیں گی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ آخر تک دیکھیے، اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ پہلے سوال شامل کریں گے، اور سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں آن لائن ٹیکسی چلاتا ہوں، اگر میری گاڑی میں کوئی پیسنجر سامان بھول جائے تو اس سامان کا کیا کیا جائے؟ پیسنجر سے رابطہ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ بعض اپلیکیشن میں جو ہے پیسنجر جو بک کرواتے ہیں ان کا نمبر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ویسے تو انہوں نے کہا کہ میں آن لائن ٹیکسی چلاتا ہوں، جی یعنی آن لائن بکنگ کے ذریعے ٹیکسی چلاتا ہوں، تو ایسی زیادہ تر اپلیکیشنس کے اندر ڈیٹا تو آیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور کے پاس نہیں آ رہا ہوتا ہوگا، کمپنی کے پاس تو آتا ہے، جی تو کمپنی میں ریکویسٹ ڈال دی جائے۔ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں اس طرح کے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیسک ہوتی ہے، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، بس اڈے، یہاں بھولنے بلانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد الحرام شریف میں، مسجد نبوی شریف میں بھی ڈیسک ہے کہ کوئی چیز آپ بھول گئے ہیں، گر گئی ہے تو فلاں جگہ تلاش کر لی جائے۔ مجھے یاد ہے سالانہ اجتماع کے اندر بھی جی اس طرح کا ایک کیمپ ہوا کرتا تھا کہ کسی کا کوئی سامان گم ہو گیا ہو اس کیمپ پر آ جائے، کیونکہ جس کو ملتا تھا وہ وہاں جا کر دے دیتا تھا۔ تو ان کو جو چیز ملی ہے تو یہ اپنی کمپنی کو رپورٹ کریں، سب سے پہلے تو ان کے پاس ڈیٹا ہوگا، اور کمپنی اگر کسٹمرز کو یوں اطلاع دینا شروع کرے کہ جی آپ کا سامان بھول گیا تھا، تو اس کی جو گڈ ول، پوزیشن ہے، گڈ ول ہے، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور شرعی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی، شرعی، دینی ایک ذمہ داری ہے ان کے اوپر کہ وہ اس طرح کی خبر دیں بالفرض۔ کوئی ایسی اپلیکیشن ہے کہ جناب اس کے اندر ڈیٹا آتا ہی نہیں ہے یا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو اب یہ جو سامان ہے اس کا حکم مال لقطے کا ہے،
کہ مال لقطے کا حکم یہ ہے کہ خود اگر شریف فقیر، پہلے تو تلاش جاری رکھی جائے گی، جب مایوس ہو جائے کہ اب مالک نہیں آئے گا تو اگر خود شریف فقیر ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے، ورنہ کسی کار خیر میں صرف کرے گا، اور بالفرض مالک آ جاتا ہے تو اس کو بہرحال واپس کرنا پڑے گا اگرچہ کہ خرچ کر چکا ہو۔ مصعب، اس میں ایک پہلو یہ، اس کو بھی اگر دیکھ لیں آپ کے، کیونکہ آن لائن ٹیکسی ہے تو جیسے ٹیکسی ڈرائیور کے پاس جو کیپٹن ہے اس کے پاس تو ڈیٹا نہیں آیا، کمپنی کے پاس ڈیٹا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، تو ایسے ہی جو کسٹمر ہے وہ اس کی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو واقعی میں وہ وصول کرنا چاہتا ہے تو وہ تلاش تو کرے گا نا، اور تلاش کا پہلا ذریعہ یہی ہوگا کہ وہ اپلیکیشن کے جو رابطے نمبر ہوں گے وہاں پہ جائے گا۔ تو اگر کسٹمر اسے اگنور کر رہا ہے، یعنی وہ رابطہ نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں لیں گے کہ جی کسٹمر نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جی اتنی کام کی کوئی چیز نہیں تھی، چلی گئی تو چلی گئی۔ پریشانی کے اندر نا بعض اوقات کچھ حل سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، بندہ پریشان ہے، اور جو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے علاج ہونا ہے یا جہاں کام ہونا ہے ٹھیک ہے، وہاں کا رخ ہی نہیں ہو پاتا، صحیح ہے، وہ سمتی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ٹھیک تو یہ تو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ اس کی دلالت ہے، اس کا مال ہے، ٹھیک ہے، مال مالک کا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو کوئی بھی چیز ہے، بندہ جو ہے وہ کسی کو کوئی تحفہ دے، بھلے وہ 50 روپے کا ہو، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو خوشی تو ہوتی ہے، اپنا جو مال ہے وہ ضائع ہونے پہ کیا افسوس نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ خوشی تو ہوتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ آپ ہی کی طرف میں آ رہا تھا، دارالفتہ اہل سنت کھارد، تو ٹیکسی میں نا رومال رہ گیا تھا۔ اب رومال تو بہت معمولی سی چیز ہے، یاد بھی نہیں رہا تھا مجھے تو کہ وہاں رہ گیا، لیکن اتفاق سے وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے نا ان کا کوئی جان پہچان والا یہاں فضان مدینہ کے سراؤنڈنگ میں آتا جاتا تھا، تو انہوں نے اس کو دیا، چہرہ شناس تھے، تو مجھے پہنچا، وہ مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور ایک خوشی بھی ہوئی۔ ماشاء ایک پہنچا بھی دیں، کوشش بھی کریں، جب اپنی چیز کھوتی ہے تو کیسے ڈھونڈتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جس کی کھوئی ہو اس کی بھی قیمتی ہو، اس اعتبار سے قیمتی نہ بھی ہو کہ زیادہ وہ قیمت والی ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کوئی نسبت والی ہو، کسی نے دی ہو، تحفہ ہو، تو پھر بعض اوقات بندہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ چلیں جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو رسالے کر دیا میں نے 4 لاکھ روپے کا نقد، اور طے یہ ہوا ہے کہ 4 ماہ تک آپ روزانہ مجھے 800 روپے پر ڈے دیں گے، اور جو اخراجات اور تعمیرات وغیرہ جو کام ہوگا اس کا وہ آپ نے ہی کروانا ہے، گاڑی بھی اس کے نام کروا دی ہے، اور 4 ماہ بعد جب اس کو پیسے دے گا تو پوری پیمنٹ لینی ہے، جتنی دیر تک وہ پیمنٹ نہیں دے گا اس سے پر ڈے پر 800 روپے روزانہ لینا ہے، پیسہ لینا درست ہے؟ ٹھیک، سب رکشہ دلا دیا ہے 4 لاکھ روپے کا نقد میں خرید کر، اور 4 مہینے تک تو وہ انہیں 800 روپے روز کے حساب سے بھاڑا دے گا جو ہوتا ہے اس طرح کے کام میں، لیکن 4 مہینے کے بعد وہ خریدے گا ان سے، اور اس وقت وہ 4 لاکھ روپے کی پوری پیمنٹ کرے گا۔ اور پیمنٹ نہ کر سکا تو 800 روپے دیتا رہے گا، اب یہ بھی کہا ہے۔ جی دیکھیے، جو آپ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، آپ کی آواز اگرچہ کہ صاف نہیں ہے، جو ہم سمجھ پائیں وہ یہ ہے کہ آپ 2 ایگریمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک کرایہ داری کا معاملہ کہ آپ نے 4 مہینے کے لیے ان کو کرایہ پر رکشہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو کرایہ کا لین دین جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ 4 ماہ بعد آپ ان سے خریداری کریں گے۔ جب آپ خریداری کر لیں گے، یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ خریداری نہ کریں اور کرایہ داری کا معاملہ چلتا رہے، یہ تو بڑا ٹھیک معاملہ ہے، اور آپ پیسے بھی ایڈوانس نہیں پکڑیں گے کوئی بھی، کیونکہ آپ کی خریداری نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ معاملہ خریداری آپ کر لیتے ہیں اور اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے، اب آپ پیسوں کے علاوہ 800 روپے روزانہ کے جو لیں گے، یہ تو قرضے پر سود ہے، اس کے لینے کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہوگی، سودی معاملہ ہو جائے گا۔ مجھ سے بھی کیا ایسا کریں کہ وہ میں نے عرض کیا ہے، ٹھیک، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہو رہے تو خریداری کا معاملہ نہ کریں، صحیح بدستور کرائے پر چلنے دیں، صحیح، پیسے ہو جائیں تب ان کو بھیج دیں۔ جب وہ خریدنے کا معاملہ ہو اس وقت اس کا معاملہ کر لیں، لیکن وہ کہیں گے کہ جناب اب تو یہ پرانا ہو گیا، اس کی تو قیمت میں کمیاں 4 نہیں 3 لاکھ دوں گا، تو پھر شاید مسائل شروع ہو جائیں ان کے۔ خریداری آپ 4 کے بجائے 4.5 کا بیچ دیں ان کو ادھار میں، یہ ایک صورت موجود ہے کہ آپ نے 4.5 لاکھ کا ادھار بیچ دیا، اب وہ جو اصل قیمت ہے وہ واپس کریں گے، اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی مدت طے ہوئی ہے، اس مدت کے اندر اگر وہ پیسے واپس نہ کر پائے تو بہرحال اضافہ کوئی نہیں لینا، جو طے ہوا ہے وہی لینا ہوگا۔
اگر اضافے کا تقاضا کریں گے تو یہ اضافہ سود شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، مفتی صاحب اگر کوئی شخص غلطی سے چوری کی چیز خرید لے تو اب وہ کیا کرے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے جس سے خریدی ہے ظاہر بات ہے یہ اس کو کم از کم لٹائے گا، کیونکہ معاملہ تو ہوا ہی نہیں نا، بے باطل ہے. چوری کا جو مال ہے یہ بے باطل کے حکم میں ہے، خریداری نہیں ہوتی تو اپنے پیسے لے گا. یہ حکم ہے اس کا. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اب خریداری کی، جیسے یوزڈ آئٹم جو ہے ساری دنیا میں چلتے ہیں، ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں، ہمارے یہاں زیادہ چلتے ہیں. گاڑی سے لے کے ہر چیز یوزڈ مل رہی ہوتی ہے، تو یہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ چوری کا ہے یا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پتہ نہیں چلتی ہیں. اب وہ خرید لی تو اگر وہ چوری کی ہوئی تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے آپ نے گاڑی کا نام لیا ہے، باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے جس سے جاپانی گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیا جو پاکستان میں بھی بن رہی ہیں. ٹھیک. کمپنیاں تو وہی ہیں جی. جو جاپان میں وہاں ہیں وہ کمپنیاں. تو ایک پوری انڈسٹری ہے کہ بیرون ممالک میں جو ایکسیڈنٹل گاڑیاں ہوتی ہیں جی. ان کو اسکریپ کر کے لایا جاتا ہے. ٹھیک. چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہے یا میجر ایکسیڈنٹ بھی کسی کا ہو گیا، پورا بونٹ تباہ ہو گیا، تو اب پیچھے کی جو باڈی وہ تو سلامت ہے نا. جی. اب اس کا شیشہ، اس کے دروازے، اس کی ڈگی، اس کا پیچھے کا جی، سارے جو اس کے وہ سارے پارٹس ہیں. اسکریپ کر کے آتے ہیں. شہر شاہ پور اس کی ایک مارکیٹ ہے. کسی کا پیچھے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے میجر، تو آگے کا انجن اور باقی سب چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ صحیح ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کابلی انجن، کابلی پرزا، جی جی. تو ایسا نہیں ہے کہ کابل سے آتا ہے، یہ جاپان سے ہی آ رہا ہوتا ہے. کچھ گاڑیاں کوریا کی ہیں، کوریا سے آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. باقاعدہ یہ پوری ایک فیلڈ ہے. جی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز یہاں چوری کے دستیاب ہے. عین ممکن ہے کچھ چوری کا آئٹم آ جائے، جب تک پتہ نہیں ہے، کنفرمیشن نہیں ہے. کنفرمیشن نہیں ہے اور شک کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی قرینہ ایسا ہے جہاں آپ کو شک ہو رہا ہے. تو اب بعض اوقات اتنی سستی مل رہی ہوتی میں وہ عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات قرینہ ایسا، دیکھیے سستی والی بات یہ ہے کہ اگر وہ اسکریپ میں آئی ہے، جیسے گاڑی ہے، وہ گاڑی ہے رننگ میں، یعنی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، صحیح. تو اس کی ہر چیز آپ کو زیادہ ملے گی. صحیح. ایک گاڑی ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر کئی گاڑیاں ایسی ہیں اس میں ایک ہی انجن استعمال ہوتا ہے، صحیح. ایک ہی انجن ان میں، تو اس کے انجن کی جب بھی ڈیمانڈ آئے گی، کوئی پرزے کی ڈیمانڈ آئے گی مارکیٹ کے اندر، بڑے آسانی سے اویلیبل ہو جائے گا اور سستا بھی اویلیبل ہو جائے گا. تو صرف سستا ہونا بھی وجہ نہیں ہے. ہاں ایسی چیزیں جو زیادہ چوری ہوتی ہیں جیسے شیشے ہیں، سائڈ گلاسز، سائڈ مرر جو ہیں یہ زیادہ چوری ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ سائڈ مرر اور وہ بھی بڑے سستے مل رہے ہیں. اب یہ ہے کہ احتیاط کیا جاتا ہے، ورنہ ہر چیز کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ تو بات کی ہم نے فتوے کی، ورنہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی کی بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے معلوم کیا کہ کتنی عمر ہوتی ہے بکری کی، تو ایک عرصہ دراز تک بکری کا گوشت آپ نے بازار سے خرید کر نہیں کھایا. یہ تقویٰ پرہیزگاری ان کی، یہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، مطلب پرہیزگاری کا بھی اعلیٰ درجہ ہے، ورنہ تو پرہیزگاری نام ہے حرام سے بچنے کا. ٹھیک. تو جو ایسی چیز جس سے بچنا ضروری نہیں ہے اس سے بھی بچنا یہ ورع ہے، ٹھیک. تقوی سے اوپر کی چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ میں ان کا فیضان عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ چلیں خیر اس موضوع پہ تو بات ہو گئی، لیکن ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ چور بازار کے نام سے باقاعدہ مارکیٹیں قائم ہیں اور چیزیں بک رہی ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ فلاں کو جا کے، ظاہر سی بات ہے چوریاں تو ہوتی رہتی ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، چوریاں بھی ہوتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں تو بیچتے ہیں نا، تو پھر معاملات بنتے ہیں. اللہ پاک ہمیں، یہ دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہے نا مفتی صاحب، وہ تو وائٹ کالر کا بن کے بیٹھے ہوئے، لیکن ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ جب وہ پرچیز کر رہے ہیں کوئی چیز تو وہ بھی یہ غور کر لیں. اگر وہ پرچیز نہ کریں تو چوری بند ہو جائے. جی. پرچیز کر رہے ہیں جبھی تو چوری ہو رہی ہے. ایسا ہی. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے، کیا کاروبار کرنے کے لیے سود پر قرض لیا جا سکتا ہے؟ سود پر قرض کاروبار کرنے کے لیے بلا ضرورت شریک کوئی بھی حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو کاروبار کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور بغیر سود کے کر رہے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کا ایک نظریاتی کنسیپٹ ہوتا ہے، وہ نظریاتی کنسیپٹ یہ ہوتا ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1 کروڑ روپیہ ہمارے پاس ہے، ہم 1 کروڑ روپے کی فیکٹری لگا دیتے ہیں. ہوں، 1 کروڑ روپے ہمارے پاس ہے، یہ پیسہ نہیں لگائیں گے، ہم بینک سے پکڑ کے 1 کروڑ کی فیکٹری لگا دیتے ہیں، صحیح ہے. اور خود اس سے بھی ارننگ ہوگی، کاروبار سے بھی ارننگ ہوگی، آہستہ آہستہ ہم واپس کریں گے. یہ جو 1 کروڑ ہمارے پاس ہے اس سے ہم انویسٹ کرتے ہیں. ہوں، تو یہ کیفیت ہے سہولت والی، ضرورت والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سہولت والی کیفیت کے اندر سودی قرض لینا اور اس کو یہ سمجھنا کہ ہم تو جو ہے وہ 2 اور 2 4 کرتے جائیں گے اور سیٹ پہ سیٹ پہ سیٹ، بڑے سیٹ بن جائیں گے، اور سودی آپشنس کو استعمال کرنا. آخر اللہ اور اس کے رسول نے جو اعلان جنگ کیا ہے سود لینے والوں سے تو کیا ہے، سود کا کام کرنے والوں سے تو کیا ہے. تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو اعلان جنگ قرار دیا ہوا ہے اس فعل کو. یعنی جو اس فعل کے مرتکب ہوں گے اللہ اور اس کا رسول ان سے ناراض ہے. اور پھر جو جہنم کی سزائیں ہیں وہ الگ ہے. پھر ان کا ٹھکانہ کفار کے ساتھ ہو. جو عذاب کفار کو دیا جاتا ہے قرآن نے وہ عذاب سود کے مرتکب افراد کے لیے بیان کیا ہے. اللہ. امام اعظم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف دلانے والی جو آیت ہے مسلمانوں کے حق میں وہ سود سے متعلق ہے. اس میں جو سزا بیان کی گئی کہ ان کی جو سزا ہے یہ وہ سزا ہے کہ جو کفار کے لیے بیان ہوئی ہے. تو اتنی ساری وعدے موجود ہیں. ہم صرف سہولت کے پیچھے اگر کوئی سود کا مرتکب ہوتا ہے تو بہت بڑا گناہ گار ہے. وہ سب یہ تو آپ نے بات ارشاد فرمائی، سود کی مذمت بالکل بجائے ارشاد فرمایا اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن میں یہاں پہ اس سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ شاید درپیش بھی ہو. وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ لنک میں رہتے ہیں، بزنس ماڈیولز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، بزنس کا جو رائج طریقہ کار یا فارمیٹ ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ اس وقت کوئی شخص اگر بزنس کرنا چاہتا ہے تو ایک مطلب ایک معقول اماؤنٹ اس کے پاس ہونا ضروری ہے. تو اب جابز ہیں نہیں، پوری دنیا میں نہیں اور ہمارے یہاں بھی نہیں ہے، جابز بھی نہیں ہے. بزنس کی وہ جو کیوں کہہ لیجیے اپورچونیٹیز تھیں وہ مالی طور پر اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ ایک عام شخص، ایک نارمل شخص جو ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مطلب اس کے لیے پوزیشن ہی نہیں ہے اس کی. تو اب اسے ذرائع آمدنی تو اپنے بنانے ہیں کچھ نہ کچھ. اب جب وہ سوچتا ہے تو وہ ادھار کی طرف، اس سے رقم لینے کی طرف، اس سے رقم لینے کی طرف جاتا ہے. میں صرف سود کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں جنرل لے رہا ہوں کہ اب اسے ایک میکسیمم اماؤنٹ چاہیے، ایک ایسا اماؤنٹ چاہیے جس سے وہ ایک معتدل قسم کا بزنس اسٹارٹ کر سکے. وہ دستیاب نہیں ہو رہا، جاب دستیاب نہیں ہو رہی. تو ایسے میں وہ کیا اسٹریٹجی اپنائے کہ کیا کہنا چاہیے، مایوس بھی نہ ہو. پہلے یہ بتائیں اس کنگلے کو کوئی قرضہ دے گا؟ آپ سود کی طرف جانا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں معذرت نہیں جانا. مطلب یہ سودی آپشن استعمال کرے، کون قرضہ دے گا اس کو؟ کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا. اس کا ایک ہی حل ہے اس شخص کا، اس کا حل یہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے، چھوٹا کام کرے، چھوٹی سطح پہ کرے. آج ہمارے چاروں طرف مثالیں موجود ہیں کہ فلاں جناب جس کی چینیں ہیں جس کے کام کی، وہ وہیں کھڑے ہو کے ٹھیلا لگاتا تھا. ٹھیک. ٹھیلا لگاتے لگاتے آج اس کی چینیں پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں. وہ 1 2 نہیں درجنوں مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ تو چین ہو جاتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے نا. لیکن ایک جو سیٹ ہے وہ ایک چھوٹے سے محلے میں، ایک اولڈ آبادی میں، کہ گلیوں میں بھی آج وہ نہیں جاتا ہوگا، وہاں وہ پیدا ہوا، وہاں پلا بڑا، آج وہ ڈیفینس میں رہتا ہے. یہ مثالیں کس طرح ہمارے سامنے آئی ہیں؟ محنت کے ذریعے وہ آگے بڑھا ہے نا. تو کوئی بھی شخص جو ہے جو غربت میں پیدا ہوا ہے یا تنگ دست ہے وہ یہ سوچے کہ میں کل فیکٹری کا مالک بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. عادتاً ایسا نہیں ہوتا. صحیح. اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لائن اختیار کرنی پڑتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، آپ جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے وہ آ کے جائز قرار دے رہے ہیں، کل تک آپ کہاں تھے، کل آپ کی تحقیق کچھ اور تھی ہیں. تو میں نے کہا کل آپ کے پاس بھی 10 لاکھ روپے تھے، آج آپ 10 ارب کے سیٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے راستے کھلے، آپ کے سامنے ذہن کھلے، آپ کے سامنے آئیڈیاز آئے تو آپ آگے بڑھتے گئے. صحیح. تو میں نے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے وہ علم سیکھ کے نہیں آتا. صحیح. وہ مسئلے جو آج سے پہلے کے علماء لکھ گئے
وہ بیان کرنا تو بڑی آسان بات ہے، صحیح ہے، لیکن وہ مسئلے کہ جو آج سے پہلے کے علماء لکھ کر نہیں گئے، اس کے اندر اگر غور و فکر اور عقل و تدبر اور دلائل سے کام لیتے ہوئے کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ رائے تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو تحقیق کا معاملہ ہے غور و تدبر پر مشتمل ہے نا، دلائل پر مشتمل ہے، شرح صدر پر مشتمل ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ کل جا کے ایک رائے تبدیل ہو جائے۔ میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے منقول نہیں ہوئے، جو پہلے منقول ہوئے ہیں مسائل، مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جو مسئلہ بیان کر دیا، ہم کیا ہیں اس میں رائے نہیں کرنے والے۔ جو مسئلہ آپ نے بیان نہیں کیا، قابلین نے بیان نہیں کیا، اور وہ آج کی پیداوار ہے وہ مسئلہ، تو اب نئے مسئلے کے اندر دو رائے تو ہوتی ہیں، صحیح، اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، اور ایک رائے کے بعد دوسری رائے بھی سامنے آتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ دوسری رائے کیوں سامنے آتی ہے؟ ایک بندہ مسلسل اس کو اسٹڈی کرتا ہے، صحیح، بعض اوقات حقیقت میں وہ رائے تبدیل نہیں ہو رہی ہوتی اس کی، جی، اس کے سامنے مسئلے کی نئی نئی صورتیں آئی ہوتی ہیں، صحیح، یا اس نے اس مسئلے کو اپنی شرائط کے مطابق کروایا ہوتا ہے صحیح، کہ بھئی یوں کر لو تو میری رائے اب میں سے اتفاق کر لوں گا۔ ٹھیک، تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے سیٹ صاحب کو ان کی لینگویج میں سمجھایا کہ آپ کل 10 لاکھ کے سیٹ تھے، آج آپ 10 ارب کے سیٹ ہیں، صحیح ہے، تو آپ کے سامنے ایک جہان کھل کے Opportunity گئے، ہے، اسٹرگل آپ کی بڑھتی گئی، تو آپ نے کوئی ایسا تو نہیں نا کہ ڈاکہ زنی کر کے مال کمایا ہے، صحیح، آپ نے تدبیر سے کام لیا ہے، حکمت سے کام لیا ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ علم کا بھی یہی معاملہ آتا ہے، علم بھی رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، تو علم کے اندر بھی جب بڑھتا ہے تو بہت سارے اچھے اینگل سامنے آتے ہیں، عمدہ اینگل سامنے آتے ہیں۔ علم کی تو خیر برکتیں یہی ہوتی ہیں کہ جو علم نفع بخش ہے وہی بابرکت ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دنیاوی معاملات میں بھی چلتی ہیں اور علمی معاملات میں بھی چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سوال ہے مجھ سے ہمارے پاس کہ کاروبار کی بات ہوئی تھی، نیا کاروبار، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ تو ہمارے پاس سوال آیا کہ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے، بلکہ ہر جائز جو کام ہے آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے استخارہ کیا جائے۔ استخارہ کرنا مستحب کام ہے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا اور تلقین ہمیں اس طرح فرمایا کرتے تھے، یعنی سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی آیات سکھایا کرتے تھے۔ تو استخارے کی نماز ہے، نماز پڑھ کے 2 رکعت جو ہے نماز پڑھنی اور پھر استخارے کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ جو دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مدد طلب کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ مدد طلب کر رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑی برکت اس کی یہ ہوتی ہے کہ استخارہ کرنے والے کے حق میں اگر وہ کام بہتر نہ ہو تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ خود ہی آ جاتی ہے، اگر بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ دعائے استخارہ آپ کو انشاءاللہ مدنی پنج سورہ، مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ امیر اہل سنت کا ترتیب دیا ہوا مدنی پنج سورہ ہے، اس میں مل جائے گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائے گا، استخارے کی بات چلی ہے تو جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 1 2 3 4 افراد سے مختلف جگہوں سے کرا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایک ہی بات کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے آ سکتی ہے؟ اور پھر اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے سامنے کہ جناب یہ تو ہماری مرضی کا کیونکہ نہیں آیا تو آپ اس کے خلاف چلے گئے، تو اس پہ بھی اگر کوئی رہنمائی آپ دینا چاہیں تو۔ دیکھیں، جو سوال آپ نے کیا ہے میں اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ سنت استخارہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے آدمی کو۔ ٹھیک ہے، سنت جو طریقہ ہے، مسنون طریقہ، وہ ہے خود استخارہ کرنا۔ ٹھیک، تو جب خود استخارہ کرنے کی گنجائش موجود ہے تو پھر اس سوال کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جب ہم سنت طریقے پہ عمل کریں گے تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جناب۔ خادم حسین بات کر رہا ہوں گوٹ کی سندھ سے۔ میں اپنے گاؤں میں مسجد شہید کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کر رہا ہوں، کیا اس کا پرانا سام لوہا یا دروازہ فرنیچر وغیرہ بیچ سکتا ہوں یا کس مدرسے میں استعمال کر سکتا ہوں؟ پلیز مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ اچھا جی، دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ مسجد ایک لیگل انٹیٹی ہوتی ہے، ایک وقف ہوتی ہے،
تو اس کا جو بھی مال و اسباب ہے مسجد خود اس کی مالک ہوتی ہے. تو اگر تو عمومی چندے سے لیا ہوا ہے یہ سب کچھ اور ناقابل استعمال ہو چکا ہے، جیسا کہ جو سیاہ نکلتا ہے چھتوں سے وہ ناقابل استعمال ہی ہوتا ہے، تو اس کو کسی مدرسے میں بھی نہیں دیں گے. وہ مسجد کی پراپرٹی ہے. مسجد ایک الگ وقف ہے، مدرسہ ایک الگ وقف ہے. تو مسجد کی جو پراپرٹی ہے اس کو کہیں خیرات میں بھی نہیں دیا جا سکتا. تو اس کو اگر ناقابل استعمال ہے اور عام چندے سے خریدا گیا ہے تو اس کو بیچ کر اس کے جو پیسے ہیں وہ مسجد میں استعمال کیے جائیں گے. تعمیرات ہو رہی ہیں تو تعمیراتی کاموں میں استعمال کیے جائیں گے. یہ اس کا حل ہے. اور مسجد کا اصول بھی یہ ہے کہ بلا وجہ شہید بھی نہ کی جائے، کیونکہ چندے کے پیسے سے بنتی ہے. مثال کے طور پر جن لوگوں نے پیسے دیے ان کے پیسوں سے بنی اور ٹھیک ہے قابل استعمال ہے، جب آپ توڑ دیں گے ان کے پیسوں کی منفیت تو ختم ہو گئی نا. تو جنہوں نے پیسہ دیا تھا ان کا رائٹ متاثر ہوا. اور بعض صورتوں میں اسراف بھی ہوتا ہے. ایک چیز ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ اس کی توسیع کی حاجت ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں یا کوئی اور ایسی ضرورت ہے، تو بعض اوقات اچانک سے لوگوں کا من کرتا ہے کہ یہ مسجد توڑ دو، بنی بنائی اچھی خاصی مسجد توڑ دیتے ہیں. تو یہاں بھی غور و فکر کی حاجت ہے. آپ نے گاؤں کا کہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کچی مسجد ہو. کچی جو جگہ ہوتی ہے اس بارشوں میں اور دیگر چیزوں میں اس کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں. آپ اس کو بنا رہے ہیں تو اللہ پاک برکت دے اور آپ کا یہ عمل قبول بھی فرمائے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس کام میں تعاون کریں اللہ پاک ان کے بھی اس عمل کو قبول فرمائے. مفتی صاحب انہوں نے ایک سوال میں ایک بات کہی تھی کہ وہ مدرسے کو یا کسی دوسری مسجد کو دے دیں. تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے مسجد شہید کی ہے یا مدرسہ ہم دوبارہ بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ نے درست بات فرمائی کہ یعنی کچی بنی ہوئی تھی یا چھوٹی بنی ہوئی تھی، اب اسے وسعت دینی ہے، 2-3 منزلہ بنانی ہے تو پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. تو اگر کوئی کمیٹی یا جو مسجد بنانے والے افراد ہیں وہ اس چیز کو پیش نظر رکھے، کیونکہ مسجد کا سامان ہے تو اگر کسی مقدس جگہ پر ہی لگے، اچھی جگہ پر لگے تو بہتر ہے. تو وہ مدرسے کو یا مسجد ہی کو عرف کے مطابق جو بازاری قیمت ہے اس پہ دے دیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے پھر، کیونکہ کہیں پہ بھی تو بیچنی ہے. دیکھیے ان کو اگر حاجت ہے اور بیچنے کی اجازت دی گئی جس صورت کے اندر جی تو وہ بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک. لیکن قیمت عرف کے مطابق ہوگی. اچھا اسے بعض چیزوں کی عرف پہ قیمت کا تعین بڑا مشکل ہوتا ہے. خود مجھے بھی درپیش ہوئی یہ مسئلہ اور رکا ہوا ہے کہ جیسے ممبر ہے، لکڑی کا ممبر تھا پرانی مسجد میں اور وہ چھوٹا سا تھا یا جو بھی تھا، تو اب جب مسجد دوبارہ بنوائی ہے تو پھر محراب کے ساتھ ممبر بھی بنایا، تو وہ جو ممبر ہے اب وہ تو کام کا نہیں رہا. کام کا ان معنوں میں نہیں رہا کہ ایک مسجد میں ایک ہی ممبر ہوگا، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رکھ بھی لیتے ہیں تو وہ جگہ بھی گھیرے گا، اس کی حفاظت بھی ایک مشکل. اچھا اسے ہم کسی دوسری مسجد کو دینا چاہتے ہیں تو اب اس کے عرف میں کیسے ریٹ لگائیں گے، کیونکہ ممبر ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو مارکیٹ میں بکتا رہتا ہو. دیکھیے ایک ہوتا ہے چیز کی لاگت. چیز کی لاگت تو کم از کم معلوم ہونا مشکل نہیں ہے نا کہ یہ چیز اگر پہلے لکڑی سستی تھی آج مہنگی ہے، یا اگر بنے گی تو کتنے کی بنے گی. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے لاگت سے اوپر کی قیمت اور ایک ہوتا ہے لاگت سے نیچے کی قیمت. صحیح. اب جیسے صوفہ سیٹ ہے، صحیح. نیا آپ لینے جائیں گے پتہ نہیں کتنا مہنگا آئے گا، 60-70-80 ہزار روپے کا آ جائے ہو سکتا ہے. اگر آپ پرانا بیچیں گے تو یہی صوفہ 20 ہزار کا بکے گا. جی. کیونکہ اب اس کے استعمال ہونے سے اس کی قیمت کم ہو گئی. صحیح. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے استعمال ہونے سے اس کی قیمت زیادہ کم ہوتی ہے، ٹھیک. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کی قیمت کم ہوتی ہے. صحیح. تو جیسے ممبر اگر خالصتاً لکڑی کا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے چپ بورڈ وغیرہ اس کی تو اتنی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. خالص اگر لکڑی ہے تو لکڑی تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو لاگت ہے اس سے تھوڑی بہت قیمت کم ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک. باقی ماہرین بتائیں گے. ٹھیک. چلیں جی ہمارے سلسلے کا وقت تو ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.